نماز کی طرح ایک فریضہ ہے جو اللہ نے عاقل بالغ مسلم پر اس کے مال میں ایک خاص شرع کے ساتھ سال گزرنے کے بعد فرض فرمایا۔ زکوٰۃ کا تعلق مسلم سے ہے، غیر مسلم سے نہیں، اولاً اور آخراً، یعنی نہ مسلم غیر مسلم پر فرض ہے اور نہ غیر مسلم کو ادا ہوگی۔ مسلم کی دو حیثیتیں ہیں، ایک تاجر کی اور ایک مزاری کی۔ مزاری اسے کہتے ہیں جو زمین سے فصلیں اگاتے ہیں، وہ تو آسان بات ہے، اگر زمین محنت مشقت رہے ٹیوب ویل سے سیراب ہوتی ہے تو اس میں 20 ہوا ہے، اور اگر آرام اور راحت سے خود بخود بارش ہی کافی ہے ان فصلوں کے لیے تو 10 ہوا دیا جائے گا۔ ایک کو عشر کہتے ہیں، دوسرے کو نصف العشر کہتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ محنت مشقت جو اپنی سہولت کے لیے وہ منہا نہیں ہوگی، اور محنت مشقت اور محنتانہ جس کے بغیر فصل ممکن نہیں ہے وہ منہا ہوگی۔ تجارت میں ہر وہ مال جو بازار میں بکتا ہو، بھلے مٹی ریت پتھر اور یہ عام چیزیں خس و خاشاک کیوں نہ ہو، جب یہ بھی نصاب کو پہنچ جائے اور مال تجارت ہو اور سال بھر ایک شخص اس کی تجارت کرتا رہے، سال کے اخیر میں کل سرمایہ جمع فائدہ یا نفی نقصان 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ آئے گی۔ کچھ مال ایسے ہیں جن کا وجود ہی دولت ہے، جیسے سونا اور چاندی۔ سونا 20 مثقال یعنی 7.5 تولے سونا، اس پر سال گزرے خام ہو، زیور ہو، پہننے کا ہو، رکھنے کا ہو، 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہے، یہ نصاب کامل ہے، اور سال گزرنے کے بعد اس کے مالک پر کل قیمت بازار نرخ 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ آ جائے گی۔ اور اگر چاندی کا نصاب بنانا ہے تو وہ 200 درہم ہے۔ انگریزی حساب سے ہمارے ہندوستان کے اکابر نے جو اندازہ لگایا ہے وہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے۔ 52.5 تولے چاندی جس شکل میں بھی ہو، زیورات کی شکل میں ہو، خام ہو، برتن ہو، سال گزرنے کے بعد کل قیمت پر 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب چند چیزیں اس سے متعلقہ ہیں، مثلا مالک ہونا، اور مالک کے لیے مسلم ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا یہ ضروری ہے۔ مالک ہے لیکن نابالغ ہے، سبھی کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مالک ہے لیکن دیوانہ ہے، معروف العقل ہے، اس پر احکام نافذ نہیں ہوں گے۔ پھر سد الحاجات کا بھی مسئلہ پیش آئے گا، جو درمیان میں کٹ کٹ ہو گیا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، سال کے اخیر کا ہوگا۔ درمیان میں بڑا بھی بہت زیادہ پھر نیچے ہوا، اس کا بھی اعتبار نہیں۔ درمیان میں گھٹتا گیا، بہت نیچے ہو گیا، اس کا بھی اعتبار نہیں۔ جب 12واں مہینہ ختم ہونے لگے اس دن کا اعتبار ہوگا۔ اب مال کا کیا حال ہے؟ جمع فائدہ اصل پونجی 2.5%، یا کٹوتی نقصان یا قرضہ اصل پونجی بما نفی کے 2.5%۔ کچھ مال ایسا ہے جو ہمارا ہے لیکن اختیار میں نہیں ہے، اس کو مال جامد کہتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی نے دکان خریدی، زمین خریدی، پلاٹ خریدا، اس کو فقہا کہتے ہیں مال جامد، مال ہمارا ہے لیکن منجمد ہو گیا۔ اب اس کی پونجی تو بڑھے گی لیکن سالانہ مال نہیں بڑھنا، شریعت نہیں مان رہی ہے۔ تو اس مال پر جس کا مکان خریدا، پلاٹ خریدا، کوٹھی خریدی، ایک نہیں 10 خریدی، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اس پر زکوٰۃ کا جو قول کرے اسے مسئلہ زکوٰۃ کے ابجد کا پتہ نہیں ہے۔ دوسرا مال وہ ہے جو رننگ پر ہے، آتا جاتا ہے، ہاتھ میں بھی آتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر استعمال ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر گھٹتا ہے۔ جیسے ایک آدمی نے مثلا 20 لاکھ کی دکان خریدی اور 20 لاکھ کا سامان ڈالا، تو وہ دکان، قالین، فرنیچر، اس کے رقوم جو صرف ہوئے ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ جو رقم آنے جانے والی ہے، جس پر فوائد اور نقصانات ہو رہے ہیں، یہ مال زکوٰۃ ہے، اس پر زکوٰۃ آئے گی۔
اس طرح جو مال ہم نے کسی معلوم آدمی کو اقرار اور ثبوت کے ساتھ قرض دیا ہے وہ بھی ہمارا مال ہے. سال پورا ہونے کے بعد ہم اس کی زکات دیں گے. ہم نے اپنی خوشی سے قرض دیا ہے اور وہ اس کے پاس 50 لاکھ کی بڑھتی کیوں نہیں, وہ 50 کا مقروض ہے, وہ زکات نہیں دے گا. ایک مال کا ایک آدمی پر زکات آتی ہے. اصل مالک جس کا پیسہ دیا ہوا ہے اگرچہ چند دنوں کے لیے اس کے ہاتھ سے نکلا ہے وہ زکات دے گا. خدا نخواستہ اگر اس کا انکار ہوا ہو, ثبوت کا لدم ہو, پوزیشن کمزور ہو, عدالتی تائید نہ ہو, معاشرتی طور پر لینا دشوار ہو یا وہ زوراور اور طاقتور ہو تو فقہا کہتے ہیں جتنے سال گزرے ہیں معاف ہے. لیکن پونجی ہاتھ میں آنے کے بعد جب بھی ادا ہوئی خدا نے اس کے دل میں رحم ڈالا کہ کائے کو پرایا پیسہ روک رہے ہو, نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل, ایسے ہی جو ہے نا بڑا بڑھایا قبر میں خالی ہاتھ جائے گا. تو اس نے کہا بھائی تمام پیسہ آپ کا موجود ہے, میں ادا کرنا چاہتا ہوں. زکوٰۃ اس کی لوٹ آئے گی. صاحب ہدایت کے یہاں قاضی خان نے کہا ہے کہ نہیں گزرے ہوئے سال تو کل عدم تھے, اس میں اختیار ہے اس. بعض اوقات بچوں کے نام کیسے کرتے ہیں لوگ, یہ ایسی عرفی چیزیں حقیقی نہیں ہے. اس کے مالک ماں باپ ہیں یا بچیوں کے شادی کے لیے رقوم رکھتے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے, وہ یا تو بچی مالک ہو گئی ہے اس کی طرف سے زکات آئے گی, یا ماں باپ بدستور مالک ہے وہ زکات ادا کریں گے. بیوی کا جو مہر ہے وہ قرض ضعیف ہے, یعنی خاوند دے تو وہ لے ورنہ کوئی اس کے لیے جھگڑتا نہیں ہے. عام طور پر معاشرے میں نہ بیوی مانگتی ہے نہ خاوند دیتا ہے. ہاں شریک ہوتے ہیں سرمایہ میں, تو اگر خاوند نے اس کو کہا کہ آپ کے 50,000 مہر میرے اوپر ڈالیں آپ جب چاہے میں دیتا ہوں, اس دن سے وہ قرض قوی ہو گیا, اس عورت پر باقاعدہ زکات آئے گی. اور اگر اس قسم کا کوئی معاہدہ یا تاریخی دستاویز موجود نہیں ہے تو قرض ضعیف پر زکات نہیں آئے گی. بعض لوگ مکان کے لیے پیسے رکھتے ہیں جمع کر کے, اگر انہوں نے اس کو پلاٹ میں, سریے میں, سیمنٹ میں ڈن کرا دیے, جتنے کٹ گئے وہ نکل گئے, لیکن جو رقوم میں حیث اور رقوم موجود ہے سال گزرنے کے بعد 2.5% زکات آئے گی. فرضیت زکات میں اعتبار آخر سال کا ہے. مثلا گزشتہ سال رمضان شریف میں ایک آدمی 50 لاکھ کا مالک تھا, لیکن حالات ایسے آئے اور کمزوریاں بڑھتی گئی, مال نے ترقی نہیں کی. اس سال رمضان شریف میں اس کے پاس 50,000 رہ گئے, قرضوں سے بچے ہوئے, ضروریات سے بچے ہوئے. اس 50 لاکھ کے بدلے میں زکات 50,000 کی ہے, 50 لاکھ کی نہیں. اگر یہ بقیہ رقوم 11 مہینے 10 مہینے پہلے جا چکے ہیں, اس کا اعتبار نہیں. اسی طرح ایک آدمی کے پاس گزشتہ سال رمضان شریف میں 50,000 تھے, لیکن اللہ نے ایسی اس کی قسمت جگائی, محنت اچھی ہوئی, اللہ نے اس کا اچھا پھل دیا کہ وہ رقم بڑھتی گئی. اس سال 50 لاکھ 60 لاکھ ہو گئی. اگرچہ یہ بقیہ رقوم 10 دن پہلے آئی, 1 مہینے پہلے آئی, 2 مہینے پہلے آئی, اس پر سال نہیں گزرا. پونجی پر گزرنا ضروری ہے, فوائد پر سال گزرنا ضروری نہیں. جس وقت سال کے 12ویں مہینے مکمل ہوں گے تو زکات 50-60 لاکھ پر ہے, 50,000 پر نہیں ہے. اس کو فقہا کہتے ہیں کہ اعتبار اول و آخر کا ہے, اس نئے ہول کا نہیں.